بندہ مجھے پکارتا ہے تو میں اپنے بندے کے قریب ہو کے اس کی پکار سنتا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس انداز سے اللہ کو پکارا اور اللہ سے دعائیں مانگی وہ بے شمار دعائیں ہیں۔ اگر وہ اہم موقعوں کی دعائیں یاد نہیں ہیں تو اس میں اتنے مسئلے والی بات نہیں ہے، جتنا ہو سکے انسان دعاؤں کو یاد کرے لیکن اپنی زبان میں اللہ سے زیادہ دعائیں مانگے۔ لیکن اتنا ضرور ہے کہ چند دعاؤں کا ترجمہ دیکھ کے سمجھ کے یہ پتہ چل جانا چاہیے کہ اللہ سے مانگنا کیسے ہے۔ کائنات کی سب سے عظیم ذات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے سب سے لاڈلے اور اللہ کے سب سے مقرب، اللہ سے جس انداز میں مانگتے تھے اس انداز کا رنگ ہماری دعاؤں میں ہونا چاہیے۔ غور فرمائیے، میں ایک دو دعاؤں کا مفہوم آپ کے سامنے رکھتا ہوں تو آپ وہاں سے اندازہ لگائیں کہ رسول رحمت علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے کیا کیا مانگتے، کس کس انداز سے مانگتے، کس کس طریقے سے مانگتے، اور پھر آپ یہ کوشش کریں کہ اپنی دعاؤں کے اندر یہ انداز اپنائیں، یہ مفہوم، یہ جملے اللہ سے مانگیں اور کہیں اور گزارش کریں، اللہ کی ذات، اس کی صفات کے واسطے اس کو دے کے اس سے سوال کریں۔ یہ دعا نسائی شریف میں ہے، ایک دعا، اس کا مفہوم بس آپ کے سامنے رکھنا ہے۔ اللہم بعلمک الغیب، اے اللہ تیرے پاس غیب کا پورا علم ہے، میں تجھے تیرے اس علم غیب کا واسطہ دیتا ہوں، تجھے سب احوال کی خبر ہے، میں تجھے اس خبر گیری کا واسطہ دیتا ہوں۔ وقدرتک علی الخلق، اے اللہ تجھے اپنی ساری مخلوق پہ مکمل کنٹرول حاصل ہے، میں تجھے اس طاقت کا واسطہ دیتا ہوں۔ احیینی ما علمت الحیات خیرا لی، چونکہ سبھی علم چھپا ظاہر تیرے ہی پاس ہے تو تو ہی بہتر جانتا ہے کہ زندگی کب تک میرے لیے بہتر ہے۔ تیرے علم میں جب تک میرے لیے جینا بہتر ہے تو مجھے زندگی رکھ، زندہ رکھ۔ وَتَوَفَّنِي إِذَا عَلِمْتَ الْوَفَاةَ خَيْرًا لِّي، اور جب تیرے علم میں میرے لیے فوت ہو جانا بہتر ہو تو میں تجھ سے اس وقت فوت ہو جانے کی بھیک مانگتا ہوں۔ اللہم انی اسألک خشیتک فی الغیب والشہادہ، اے اللہ میں سامنے بھی اور چھپ کے بھی یہ چاہتا ہوں کہ تجھ سے ڈرتا رہوں، تنہائی میں بھی تجھ سے تیری خشیت کا سوال کرتا ہوں اور لوگوں کے سامنے بھی تجھ سے تیری خشیت کا سوال کرتا ہوں۔ وَأَسْأَلُكَ كَلِمَةَ الْحَقِّ فِي الرِّضَا وَالْغَضَبِ، اور اے اللہ میں غصے اور خوشی دونوں حالتوں میں تجھ سے حق بات کہنے کی بھیک مانگتا ہوں۔ عموماً بندہ غصے کے اندر یا زیادہ خوشی کے اندر بہت بڑا وعدہ کر لیتا ہے، خوشی میں بیٹھا فیصلہ کر دیا کر دیں گے، دے دیں گے، لیکن بعد میں 2-4 دن کے بعد سوچا تو کہا یہ تو میں نے ایسے بڑھ مار دیے بندوں کو دیکھتے ہوئے۔ غصے میں آیا تو طلاق دے بیٹھا، رشتہ داری توڑ بیٹھا، یہ کہہ بیٹھا کہ جا میرا تیرے بغیر گزارا ہے۔ بہن کے دل پہ ایسی چوٹ لگی کہ یہ بھائی بہن ایک دوسرے کے ہمیشہ کے لیے دشمن بن گئے۔ تو رشتہ داریاں محبت میں آگے نہیں ٹوٹتی، غصے میں توڑتا ہے۔ اور نہ پورے ہونے والے وعدے بعض بندہ خوشی میں کر لیتا ہے۔ تو کتنا کمال کا جملہ ہے، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ اے اللہ میں تجھ سے کلمہ حق کہنے کی توفیق مانگتا ہوں، خوشی میں ہوں تب بھی، غصے میں ہوں
بس میری زبان سے حق ہی نکلے. وَأَسْأَلُكَ الْقَصْدَ جملہ سنیں فِي الْغِنَى وَالْفَقْرِ میں درمیانی چال کا سوال کرتا ہوں امیری کی حالت میں بھی غریبی کی حالت میں. امیر ہوں تو پھوٹے نہ ماروں, غریب ہو جاؤں تو رونے نہ لگ جاؤں. ہم دونوں حالتوں میں پٹری سے اتر جاتے ہیں. کچھ نہیں ہوتا تو رو رو کے سب کائنات کو دکھاتے ہیں. 4 آنے آ جاتے ہیں تو تھپوں میں نہیں بنتے, پھر نظر لگ جاتی ہے تو نیت خراب ہو جاتی ہے, مسئلے خراب ہو جاتے ہیں. کتنا خوبصورت جملہ ہے وَأَسْأَلُكَ الْقَصْدَ فِي الْغِنَى وَالْفَقْرِ. اے اللہ میں امیری اور غریبی دونوں حالتوں میں قصد میانہ روی کی بھیک مانگتا ہوں. وَأَسْأَلُكَ نَعِيمًا لَا يَنْفَدُ سارے پڑھیں وَأَسْأَلُكَ نَعِيمًا لَا يَنْفَدُ. اللہ میں تجھ سے ایسی نعمتوں کا سوال کرتا ہوں جو کبھی ختم بھی نہ ہوں اور بوسیدہ بھی نہ ہوں. ایسی نعمتوں کا سوال کرتا ہوں جو کبھی ختم بھی نہ ہوں اور بوسیدہ بھی نہ ہوں. یعنی میرا دل بنا اکے بوسیدہ نہ ہو کا مطلب ہے کہ نویں کپڑے کو روزانہ دیتی جاویں کہ میں کتنے شکرہ نہ بڑھ بیٹھا. یہ ینفد مانا ہے میں اسے استعمال کر کر کے یوں نہ سمجھوں کہ اب یہ نعمت نہیں رہی. وَأَسْأَلُكَ قُرَّةَ عَيْنٍ لَا تَنْقَطِعُ. اللہ میں اپنی آنکھوں کی اس ٹھنڈک کی بھیک مانگتا ہوں جس میں کبھی انقطاع نہ آئے. ایک دن آنکھیں ٹھنڈی ہو گئی کسی خوشخبری سے, اگلے دن پریشانی آ گئی, آج اللہ نے بیٹا دے دیا, کل بیمار ہو گیا, پرسوں دنیا سے چلا گیا, چوتھ کو پھر خوشی مل گئی. اے اللہ نہیں, میں تجھ سے وہ نعمت مانگتا ہوں, آنکھوں کی وہ ٹھنڈک مانگتا ہوں کہ اس ٹھنڈک کے اندر استقرار رہے, استقلال رہے, مجھے خوشخبریاں ہی آتی رہے. وَأَسْأَلُكَ الرَّضَا بَعْدَ الْقَضَاءِ. اور جب تو فیصلہ کر دے, میرے بارے کوئی فیصلہ کر دے, تو میں تجھ سے سوال کرتا ہوں کہ مجھے اس فیصلے پہ راضی ہو جانے کی توفیق عطا کر. پہلی بات تو یہ کہ نعمت بوسیدہ نہ ہو, نعمت منقطع نہ ہو, آنکھوں کی ٹھنڈک میں انقطاع نہ آئے, لیکن اگر تیرا کوئی فیصلہ ایسا آ جائے تو مجھے پھر اس پہ راضی ہو جانے کی, تیرے فیصلے کے میں خلاف نہ جاؤں, میرے دل میں کوئی خیال نہ آئے کہ میرے ساتھ میرے اللہ نے یہ کیا کیا ہے. رضا خوشی کی توفیق دے. وَأَسْأَلُكَ بَرْدَ الْعَيْشِ بَعْدَ الْمَوْتِ. اے اللہ میں مرنے کے بعد ایسی عیش چاہتا ہوں جس عیش آرام کے اندر میرے لیے ٹھنڈک کا, محبت اور پیار کا سما ہو, اور ہر میں تنگی سے محفوظ ہوں. مجھے موت کے بعد وہ عیش و عشرت والی, آسانی والی, پیار والی زندگی نصیب کر. وَأَسْأَلُكَ بہت بڑے جملے, زمین اور آسمان سے وزنی جملے, اتنی کمال کی دعا. وَأَسْأَلُكَ لَذَّةَ النَّظْرِ إِلَى وَجْهِكَ. اے اللہ میں تیرے دیدار کی لذتوں کی تجھ سے بھیک مانگتا ہوں. اونچی بات سے سبحان اللہ, یہاں بنتا ہے سبحان اللہ. اللہم, اونچی بات سے اللہم انا نسألک لذت النظر الی وجہک. اے اللہ تیرے چہرے کی تازگی کی لذتیں مجھ کو نصیب ہو جائیں, میں یہ بھیک مانگتا ہوں. وَالشَّوْقَ إِلَىٰ لِقَائِكَ. اللہ میں تیری ملاقات کا اشتیاق رکھتا ہوں. رسول رحمت نے فرمایا جو بندہ اللہ کی ملاقات کا اشتیاق رکھتا ہے اللہ اس کی ملاقات کا اشتیاق رکھتے ہیں. وَمَنْ كَرِهَ لِقَاءَ اللَّهِ كَرِهَ اللَّهُ لِقَاءَهُ. جو اللہ کی ملاقات کا اشتیاق نہیں رکھتا اللہ اس کی ملاقات کا اشتیاق نہیں رکھتا. فِي غَيْرِ ذَرَّاءَ مُضِرَّةٍ. اللہ کسی بھی پریشانی جو گزر کے تیرے چہرے کی زیارت نصیب نہ ہوگے, رکاوٹ کسی جگہ میں روکیا نہ جاؤں, چھان پھٹک نہ ہوگے, مرد تو بعد میں کھڑا ہوا تے میں آسانی نہ آلی تیرے تک پہنچا, تک کے ٹھوٹے کھا کے پہنچا دے کی پہنچے. یہ ہے غیرہ ذرا مضرہ. بلا فتنت مضلہ, کسی گمراہ کرنے والے فتنے کا میں شکار ہو جاؤں. اے اللہ
میں تجھ سے پناہ مانگتا ہوں. یہ ایک ہی دعا بھی پوری نہیں ہوئی. اللہم زینا بزینت الایمان. اللہ سانو سارے نو ایمان دی خوبصورتی دے نال سونیا کر دے. ایمان کی خوبصورتی نال سانو مزین کر دے. وجعلنا ہداۃ مہتدین. اور ہمیں اپنے اس لشکر میں سے کر دے جو ہدایت یافتہ ہے اور ہدایت کا درس دیتا ہے. یہ میری ایک دعا ہے جس کا مفہوم میں نے آپ کے سامنے رکھا ہے. اس میں تو بے شمار دعائیں ہیں. ابھی یہ ایک اور اتنی بڑی دعا ہے 2 صفوں 3 صفوں کی. سبحان اللہ. کل انشاءاللہ تعالی اس کا میں مفہوم آپ کے سامنے رکھوں گا. اب یہ دعا جو میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے اس کا ایک بار مفہوم ذہن میں رکھ کے یہ سوچیں کہ ہمیں اللہ سے کس انداز سے مانگنا ہے. چونکہ دعائیں کافی ہیں تو اگلی ایک دعا ہے, میں اس کا نا اکیلا ترجمہ رکھ دیتا ہوں, اس کا عربی متن آپ کے سامنے بیان نہیں کرتا. اے اللہ میں تجھ سے خیر کی بھیک مانگتا ہوں, بہترین دعا کرنے کی توفیق مانگتا ہوں, کامیابی جو مجھے خیروں سے ہمکنار کرے اس کا سوال کرتا ہوں, بہترین عمل اور بہترین بدلے کی بھیک مانگتا ہوں, اچھی زندگی اور خیر والے خاتمے کی اپیل کرتا ہوں. تجھ سے یہ توفیق مانگتا ہوں مجھے حق میں ثابت قدم رکھ اور قیامت کے دن میری نیکیوں کے پلڑے کو وزنی کرنا. یہ تجھ سے سوال کرتا ہوں. میرے ایمان کو مضبوط کر دے, میرے درجے بلند کر دے, میری نماز کو قبول کر لے, میرے گناہوں کو معاف کر دے. اے اللہ جنت میں میرے درجے بلند کر دے. میں تجھ سے خیر کی چابیوں کی بھیک مانگتا ہوں, خیر کے خاتمے اور خیر کے جمع ہونے. میری ابتدا خیر ہو, میری انتہا خیر ہو, میرا ظاہر خیر ہو, میرا باطن خیر ہو. اے اللہ جنت الفردوس کے درجے بلندی کی شکل میں مجھے نصیب ہو. میں تجھ سے توفیق مانگتا ہوں اور سوال کرتا ہوں. اے اللہ میں تجھ سے خیر کا سوال کرتا ہوں, میں جو بھی کروں خیر والا کروں اور میرے عمل خیر والے بنا دے اور میرا سب کچھ ظاہر باطن خیر والا بنا. اے اللہ میرا ذکر خیر عام کر دے. سبحان اللہ. میرا اچھا ذکر عام کر دے. اے اللہ میرے بوجھ بنٹا, میرے بوجھ ہلکے کر دے, میرے معاملات کی اصلاح کر دے. اللہ میرے دل کو پاک کر دے, میری شرمگاہ کی حفاظت کر دے, میرے دل کو منور اور روشن کر دے, میرے گناہوں کو بخش دے. بے شک تیرا نام بڑی برکتوں والا ہے, میں تجھ سے برکتوں کا سوال کرتا ہوں. اے اللہ میرے جسم جان کے اندر برکت پیدا کر دے, میرے سننے کو برکت والا بنا. اللہ میرے دیکھنے میں برکت پیدا کر. اللہ میری روح میں برکت پیدا کر, میری تخلیق میں برکت پیدا کر دے. اے اللہ میرے خاندان میں برکت پیدا کر دے, میری زندگی میں برکت پیدا کر دے. اے اللہ میرے عمل میں برکت پیدا کر دے, میری نیکیوں کو قبول کر لے. مجھے برے اخلاق سے محفوظ رکھنا, برے خیالوں سے محفوظ رکھنا, برے ہیلوں سے محفوظ رکھنا. تو یہ تصور, یہ جملے اردو کے اندر, عربی کے اندر, پنجابی کے اندر جو آپ کا خیال ہے وہ آپ اللہ سے کس انداز سے دعائیں مانگیں. یہ جملے ہمیں اپنی دعا میں رکھنے چاہیے. ہم اپنے مخصوص انداز سے دعا مانگتے ہیں, اردو میں مانگ لیں, لیکن انداز لفظ اللہ سے مانگنے کا یہ ہونا چاہیے. قاری عبد القیوم صاحب ہمارے پاس تشریف لائیں.